Miraj and Isra. یہ معجزاتی سفر ایک رات کے دوران ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جنتی سفید گھوڑے کا بچہ بھیجا جس کا نام براق تھا تاکہ وہ پیغمبر کو سفر کے دوران لا سکے۔ اسرا سے مراد وہ سفر ہے جو کہ یروشلم فلسطین میں کعبہ اور مسجد الاقصی کے درمیان میں کیا گیا۔ پرانے وقتوں میں مسجد الاقصی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا اور معراج کو مسجد الاقصی اور جنت کے درمیان کا سفر کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کہانی کی تفصیلات بہت لمبی ہیں، اس لیے ہمیں عظیم تفسیر ابن کثیر میں مختلف صحابہ کی طرف سے بیان کیے گئے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بہت لمبے عرصے کے مطالعے اور اس کہانی کی تحقیق کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ابن کثیر میں بیان کیے گئے سب سے بہترین پہلو کے حوالے سے بتائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے 10ویں اور 13ویں سال کے دوران ایک رات مکہ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پیغمبر کعبہ کے پاس ہی آرام کر رہے تھے کہ اس وقت فرشتے جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹے سے سفید گھوڑے کے ساتھ آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا اور ان کے دل کو آب زمزم سے دھویا اور اس کے بعد اسے دوبارہ ان کے سینے میں لگا دیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ براق پر بیٹھیں اور فوری طور پر براق نے اڑنا شروع کر دیا۔ اس جادوئی مخلوق نے اپنے ایک قدم میں ہی ایک بہت زیادہ لمبا سفر طے کر لیا اور اسی وجہ سے بہت ہی تھوڑے وقت میں وہ مقدس جگہ پر پہنچ گئے جو کہ مسجد الاقصی تھی۔ پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اس مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اس نماز کو تحیۃ المسجد بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے طور پر انہیں ایک دودھ کا گلاس پیش کیا اور ایک شراب کا۔ پیغمبر نے اس شراب کو لینے سے منع کر دیا اور اس کے بجائے دودھ کو لینا پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کی کہ یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے دودھ کا انتخاب کیا اور شراب کو منع کر دیا۔ غالباً پیغمبر کا سفر مکہ سے مسجد الاقصی تک تھا، لیکن ابھی اس کے بعد ایک اور سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اور پیغمبر نے آسمان کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے گزارش کی کہ وہ آسمان کا دروازہ کھول دیں۔ بہت سے مختلف کتابوں میں آسمان اور جنت کو ایک ہی مقام قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت سے علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ آسمان اور جنت 2 مختلف مقامات ہیں۔ لہٰذا پہلے دروازے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام نیک لوگوں کی روحیں آدم علیہ السلام کی ایک طرف تھیں اور تمام برے لوگوں کی روحیں ان کے دوسری طرف تھیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے اور رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سفر پھر دوسرے آسمان تک جاری رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے گزارش کی کہ وہ دروازہ کھول دیں۔ دوسرے آسمان میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغمبروں کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام یا جنہیں انگریزی میں جیزس بھی کہا جاتا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام۔ جب وہ لوگ آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔
پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تیسرے آسمان پر پہنچے، اور جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل پیغمبر سے ملے جو کہ یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر پانچویں آسمان پر پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ اس کے بعد ایک عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر انہیں ملے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا کہ ان کے بہت کم پیروکار جنت میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سے پیروکار جنت میں داخل ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور مسجد کے ساتھ آرام کرتے ہوئے دیکھا، جو کہ کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔ ہر روز صرف 70,000 فرشتوں کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ ایک واحد موقع ہوتا ہے جو کہ وہ اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک بار ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد بیت المعمور کیسی دکھتی ہے؟ کچھ علماء کے مطابق مسجد بیت المعمور بھی کعبہ کی طرح ہی دکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے سب سے اعلیٰ مرتبے کی انتہا پر پہنچے، جہاں انہوں نے دیکھا سدرۃ المنتہا، جو کہ جنت کا سب سے بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے پھل اور پتے بہت ہی زیادہ بڑے تھے، اور وہ سنہری تتلیوں سے بھرا ہوا تھا، اور انتہا سے زیادہ خوبصورت تھا جسے کوئی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بڑے تھے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ کچھ علماء کے مطابق جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے اس درخت سے آگے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ کوئی بھی انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بالکل ویسے ہی بات کی جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، اور انہیں مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی نمازوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سب سے پہلے 50 مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے زمین کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور پوچھا کہ وہ خاص پیغام کیا ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ ایک دن میں 50 نمازیں ملی ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور ان سے روزانہ کی نمازوں کو کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس مشورہ کرنے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ دوبارہ واپس جا کر نماز کم کروا سکتے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ سے سدرۃ المنتہا پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کی گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ گزارش قبول کر لی اور نمازوں کی تعداد کو کم کر کے 10 مرتبہ کر دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا
اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس سے بھی کم نمازیں کروا کر لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے واپس گئے اور پھر سے اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کی گزارش کی۔ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفے کے طور پر صرف اور صرف ایک دن کی 5 نمازیں دیں، لیکن ان کے سفر کے دوران پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور انہیں دوبارہ سے نمازوں کو کم کروانے کا مشورہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو اس سے بھی کم کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی اپنے فرائض پورے نہیں کیے۔ لیکن اب کی بار پیغمبر کو اچھا نہ لگا کہ وہ واپس جا کر نمازوں کو اور کم کروائیں۔ اچانک پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے لیے اس حکم کو پورا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم ایک دن میں صرف 5 مرتبہ نماز ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی اجر و ثواب دیں گے جو کہ ایک دن میں 50 بار نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ اور یہ حکم بالکل حتمی فیصلہ تھا۔ تو کیا انہوں نے اپنے سفر کے دوران کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں؟ معراج کے سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ علماء کے اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سب سے خوبصورت دریائے کوثر اور ندی بھی دکھائی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی وفات کے بعد تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کا نام مالک تھا، اور وہ بنا مسکراہٹ کے تھا، اور وہ فرشتہ دوزخ کی نگرانی کرتا تھا۔ مختلف احادیث سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی سزاؤں کی مثالیں بھی دی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر سے پہلے مسجد الاقصی واپس آ گئے۔ تمام پیغمبر وہاں آئے اور اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر دن کی پہلی واجب نماز ادا کی، جو کہ نماز فجر تھی۔ یہ نماز وہ پہلی نماز تھی جو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض کرنے کے بعد پہلی بار ادا کی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی امامت کرنے کو کہا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام پیغمبروں کے سردار تھے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف آتے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام سورج نکلنے سے پہلے مکہ واپس آ گئے